ایک ایسا جزیرہ جہاں قدرت نے ایسی آفت کا مظاہرہ دکھایا جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن سیٹلائٹ نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر لیا۔ چاہے وہ سائبیریا کے گھنے جنگل میں ہونے والا پر اسرار پلین کریش ہو، یا سہارا ریگستان کے بیچوں بیچ اچانک بن جانے والی وہ پرفیکٹ اسکوائر شپ، یا پھر صومالیہ کے ساحل پر ایک دور دراز مقام پر موجود وہ ہزاروں رنگ برنگے کنویں۔ ہماری دنیا ایسی حیرت انگیز اور انوکھی جگہوں سے بھری پڑی ہے جنہیں ہم زمین سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آج ہم ایسی 10 چھپی ہوئی لوکیشنز کا پردہ فاش کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ان سٹرینج جگہوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں ایک انوکھے آئی لینڈ سے۔ جاپان سے تقریباً 1200 کلومیٹر جنوب مشرق میں پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ایوو جیما۔ ورلڈ وار II میں جاپان اور امریکہ کی جنگ اسی جزیرے پر ہوئی تھی اور اس جنگ کی نشانیاں آج بھی یہاں موجود ہیں، لیکن اصل چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ گوگل ارتھ پر 2005 کی سیٹلائٹ امیج دیکھیں تو اس آئی لینڈ کی ویسٹ کوسٹ پر ساحل سے تقریباً 200 میٹر دور پانی کے اندر کچھ بڑے بڑے پتھر دکھائی دیتے ہیں، مگر جب آپ تازہ سیٹلائٹ امیجز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر اصل میں پتھر نہیں بلکہ شپ ریکس ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ شپ ریکس جو پہلے سمندر میں 200 میٹر اندر تھے آج خشک زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی امریکی بحریہ کے جنگی جہاز ہیں جو 1945 کی جنگ میں تباہ ہوئے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب پوری دنیا میں سی لیول گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو ایوو جیما پر سی لیول نیچے کیوں جا رہا ہے؟ یہ معمہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایوو جیما پر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلی لوکیشن ہمیں لے جاتی ہے روس کے انتہائی شمال مشرقی حصے میں۔ سائبیریا کے ویران ان چھوٹے جنگلات کے درمیان سے ایک دریا گزرتا ہے، اولین یاک۔ اس دریا کے کنارے ایک اوکس بو لیک موجود ہے، یعنی وہ جھیل جو کبھی دریا کا ہی حصہ ہوا کرتی تھی۔ اگر سیٹلائٹ امیج میں اس جگہ کو زوم کیا جائے تو گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک جہاز کا ملبہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ تصاویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے طیارے نے درختوں کو چیرتے ہوئے ایک ایمرجنسی کریش لینڈنگ کی ہو۔ ظاہری ساخت سے یہ 2N انجن اینٹونوف AN-30 لگتا ہے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ آرکائیوز میں تفصیل کھوجنے پر معلوم ہوا کہ 22 جون 2022 کو یہ ماڈل یاکٹسک ایئرپورٹ سے اڑا تھا اور اسے اولین یوک تک جانا تھا۔ اس میں 6.5 ٹن کارگو اور 7 کریو ممبرز موجود تھے، مگر منزل سے تقریباً 15 کلومیٹر پہلے اس کا فیول ختم ہو گیا۔ دونوں انجن بند ہوئے اور پائلٹ کو گھنے جنگل کے اوپر زبردستی کریش لینڈنگ کرنا پڑی۔ خوش قسمتی سے تمام کریو ممبرز تو بچ گئے، لیکن طیارہ اتنا تباہ ہوا کہ اس کی مرمت ممکن نہ رہی۔ حادثے کے وقت کھینچی گئی تصاویر میں جہاز کے کٹے ہوئے ٹیل ایلیویٹرز بھی نظر آتے ہیں، جو آج بھی سیٹلائٹ امیجز میں کریش پوائنٹ کے آس پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پیسیفک اوشن کی طرف۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ ایک جزیرہ موجود ہے جسے ڈس اپوائنٹڈ لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے برابر ہی ایک چھوٹا جزیرہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس جزیرے کا اتنا عجیب نام آخر کیوں ہے؟ انٹرنیٹ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں اس
اس علاقے میں وہیل ہنٹنگ بہت عام تھی۔ انگلینڈ کے شکاری جب اس سمندر میں آتے اور دور سے اس خوبصورت جزیرے کو دیکھتے تو سوچتے کیوں نہ یہاں کچھ دیر آرام کر لیا جائے اور اپنی سپلائیز کو دوبارہ بھر لیا جائے۔ یوں وقت کے ساتھ اس جزیرے کا نام شکاریوں کی زبان سے پھیلتا گیا اور آج بھی یہ نام اپنی پوری کہانی سموئے ہوئے ہے۔ اب چلتے ہیں دنیا کے ایک اور پر اسرار مقام کی طرف۔ افریقہ کے صومالیہ کوسٹ پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ قدرت کے کرشمے بہت زیادہ ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ یہاں ایک ریموٹ بے آباد علاقے میں ہزاروں رنگ برنگی کنویں ایک عجیب سی ترتیب کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز میں یہ منظر ایسے لگتا ہے جیسے زمین پر کسی نے رنگوں سے بھرا قالین بچھا دیا ہو۔ ان کنووں کا رنگ پیلا، سبز، نیلا، نارنجی اور سرخ تک مختلف ہوتا ہے اور ہر کنواں اپنے رنگ میں دوسرے سے منفرد نظر آتا ہے۔ ریسرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دراصل قدرتی منرل ڈپازٹس، گراؤنڈ واٹر ری ایکشنز اور مقامی مٹی کے کیمیکلز کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ یہ کنویں جتنی خوبصورت ہیں اتنے ہی خطرناک بھی، کیونکہ ان کے اندر موجود کئی منرلز زہریلے ہوتے ہیں اور ان کے قریب جانا بھی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، اس لیے صومالیہ کا یہ مقام سیٹلائٹ امیجز میں الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں چائنا کی طرف۔ چائنا کے شمال مغربی حصے میں شنجیانگ ویگر آٹونومس ریجن واقع ہے۔ ایسا علاقہ جہاں دور تک صرف ریگستان، بنجر زمین اور سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے۔ گوگل ارتھ پر تحقیق کے دوران یہاں ایک بہت بڑی پھیلی ہوئی فیسلٹی نظر آئی، لیکن حیرانی کی بات یہ نہیں تھی یہ فیسلٹی اتنے ریموٹ علاقے میں کیوں بنی ہے۔ اصل حیرت تو اس چیز پر تھی کہ اس کے قریب 2 فٹ بال گراؤنڈ جتنے بڑے پتھر پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چین کے شمال مغرب میں وہ علاقہ موجود ہے جسے سنکیانگ ویگر خود مختار علاقہ کہا جاتا ہے۔ دور دور تک پھیلا ہوا سلگتا ہوا ریگستان اور اس کے بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ جو گوگل ارتھ پر نظر آتے ہی ذہن میں درجنوں سوالات کھڑے کر دیتی ہے۔ یہاں ایک انتہائی بڑی فیسلٹی دکھائی دیتی ہے، اتنی بڑی کہ پہلی نظر میں لگے جیسے کسی سائنسی فلم کا منظر ہو۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ یہ فیسلٹی اتنی دور افتادہ جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ اصل حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس 2 ایسے دیو قامت اجسام دکھائی دیتے ہیں جن کا سائز تقریباً 2 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے۔ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے یہ محیط چٹانیں ہیں، اتنی بڑی کہ ان کا سایہ دور تک زمین پر پڑ رہا ہو، مگر جیسے ہی نظر فیسلٹی کے دوسرے سائے پر پڑتی ہے، سایہ بالکل مخالف سمت میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ہو رہا ہے۔ یہیں جا کر حقیقت کھلتی ہے کہ یہ کوئی چٹانیں نہیں بلکہ ایک بصری فریب، آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ یہ 2 بڑے بڑے سنگ سماوی گڑھے گینٹ سنک ہولز ہیں، اتنے بڑے کہ فضا سے دیکھنے والا شخص انہیں چٹانیں سمجھ بیٹھے۔ مزید حیرانی اس وقت ہوئی جب ماضی کی سیٹلائٹ تصاویر دیکھی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ سنک ہولز حالیہ برسوں میں بنائے گئے ہیں، اور پھر وہی اصل سوال جنم لیتا ہے، آخر ان سنگ سماوی گڑھوں کا مقصد ہے کیا؟ انہیں یہاں کیوں تخلیق کیا گیا اور یہ منصوبہ کرنے والی ایجنسی در حقیقت چاہتی کیا ہے؟ یہ وہ معمہ ہے جس کا سراغ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔
اگر آپ قدرت کی طاقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسپین کا لا پالما جزیرہ زمین پر وہ جگہ ہے جہاں فطرت نے اپنی خاموش بے رحم طاقت کا ایسا مظاہرہ دکھایا جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ مغربی افریقہ کے ساحل سے چند 100 کلومیٹر دور اٹلانٹک کے بے رحم پانیوں کے بیچ وہ چھوٹے چھوٹے جزائر بسے ہیں جو اسپین کی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے لا پالما، ایک خوبصورت مگر بے انتہا خطرناک جزیرہ، تقریباً 1 لاکھ انسانوں کا گھر۔ اور پھر وہ دن آیا جب زمین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندر چھپی طاقت کو باہر نکالے گی۔ ایک ہولناک آتش فشانی دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ جس نے سان پیدرڈے لا پالما نامی پوری بستی کو منٹوں کے اندر اندر موتی آتش فشانی راکھ میں دفن کر دیا۔ گھر، گلیاں، بازار، کھیت، سب کچھ چند گھنٹوں میں مٹی اور راکھ کا حصہ بن گیا۔ اب وہاں کوئی آبادی نظر نہیں آتی، صرف راکھ ہے، خاموش راکھ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ فطرت کبھی کبھار ایک لمحے میں صدیوں کی محنت کو مٹا دیتی ہے۔ آج بھی اس جگہ ڈرون کیمرے جب اڑتے ہیں تو نیچے صرف راکھ کے ٹیلے نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں چھتوں کے وہ حصے جو کبھی زندگی کی نشانی ہوا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے بے رحم عربین ڈیزرٹ کے وسط میں جہاں زندگی کا کوئی نشان کئی 100 کلومیٹر تک دکھائی نہیں دیتا، وہاں ریت کے سمندر میں ایک عجیب سا چوکور نشان موجود ہے۔ 400 میٹر کے لگ بھگ لمبا یہ سکوائر پہلی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی قدیم تہذیب کی چھوڑی ہوئی مہر ہو۔ اس کی ایک سائڈ پر ایک انٹرنس جیسی ساخت نظر آتی ہے، جیسے یہ جگہ کبھی کسی آباد بستی، کسی پڑاؤ، کسی پر اسرار مسافر خانے کا حصہ رہی ہو۔ مگر سوال یہی ہے، اگر یہ واقعی قدیم ہے تو اس صحرا کے دل میں ایسے آثار کیسے بچ گئے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقام کی ہسٹوریکل سیٹلائٹ امیجری تقریباً موجود ہی نہیں، لیکن جب بہت زیادہ زوم آؤٹ کیا جائے تو دھندلے صحیح مگر پرانے ڈیٹا کی جھلکیاں مل جاتی ہیں، اور وہ جھلک بہت کچھ بتاتی ہے۔ سن 2007 اسی سکوائر کے اندر واضح طور پر کچھ اسٹرکچرز، کچھ بڑے بڑے کیمپس اور انسانی سرگرمیوں کے نشان دکھائی دیتے ہیں، مگر صرف 1 سال پہلے اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا، نشان تک نہیں، یعنی جو کچھ بھی بنا 2007 میں ہی بنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی ویران انسان بیزار جگہ میں یہ کام کس نے کیا اور کیوں کیا؟ ریت پر بنے گاڑیوں کے راستے ایک سرگوشی کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب کسی آئل ایکسپلوریشن ٹیم کا کام ہو۔ ریگستان میں تیل تلاش کرنے والی ٹیمیں جہاں بھی قیام کرتی ہیں وہاں اپنے گرد ایک سکوائر شکل میں زمین کھرچ دیتی ہیں، تاکہ سانپ، بچھو اور دوسرے زہریلے جاندار اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اور حیرت یہ ہے کہ اس مقام سے کچھ فاصلے پر بالکل ویسا ہی ایک اور سکوائر بھی موجود ہے، اور وہاں بھی 2007 میں واضح سرگرمی نظر آتی ہے۔ آخر میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی مستقل تعمیر نہیں بلکہ 2007 کا ایک عارضی آئل کیمپ تھا جو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ریت کے سمندر میں گم ہو گیا۔ لیکن یہ سب ختم نہیں ہوتا۔ اب رخ کرتے ہیں امریکہ کی طرف، جہاں کیلیفورنیا میں موجود لیک اوورول ایک ایسا راز چھپائے بیٹھی تھی
جو برسوں تک پانی کی گہرائی میں دفن رہا۔ سال 2021 میں کیلیفورنیا شدید خشک سالی کا شکار ہوا۔ مہینوں کی بارش کی کمی نے اس وسیع و عریض جھیل کو تقریباً مکمل طور پر سوکھا میدان بنا دیا، اور پھر وہ مناظر سامنے آنے لگے جو کبھی پانی کی 65 فٹ گہرائی میں گم ہو چکے تھے۔ اسی مقام پر جہاں کبھی لہریں رقص کرتی تھیں، 2021 کے سیٹلائٹ امیجز میں ایک کریشڈ SUV گاڑی واضح طور پر دکھائی دی، جسے پانی کے پیچھے ہٹنے نے وقت کی تہہ میں چھپے ایک حادثے کا راز بے نقاب کر دیا ہو۔ اس جگہ کے بالکل برابر سے اوریول ہائی وے گزرتا ہے، ایک پہاڑی راستہ۔ جس مقام پر یہ گاڑی ملی وہاں ایک تیز موڑ شارپ ٹرن بھی موجود ہے۔ یہی نشانیاں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ممکن ہے برسوں پہلے یہ گاڑی اس موڑ پر حادثے کا شکار ہوئی ہو، نیچے گہری کھائی میں جا گری ہو، اور پھر لیک اورویل کے پانیوں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی گہرائی میں دفن کر لیا ہو۔ مگر جب جھیل سوکھی تو یہ بولا بسرا ملبہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب رخ کرتے ہیں صومالیہ کے ساحلی علاقے کی طرف، جہاں سطح سمندر کے کنارے ایک حیران کن منظر بکھرا پڑا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں موجود یہ چھوٹے چھوٹے گول گڑھے دور سے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے زمین پر انہیں انتہائی ترتیب سے چھید دیا ہو۔ ہر گڑھے کا قطر تقریباً 10 میٹر ہے اور ان کے اندر بھرا ہوا رنگ برنگا پانی اس جگہ کو اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ پہلی نظر میں یہ سب کسی قدرتی مظہر جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل بہت مختلف ہے۔ انٹرنیٹ اور مقامی رپورٹس کے مطابق یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں، بلکہ مقامی لوگ انہیں خود کھودتے ہیں، اور اس کے دو بڑے مقاصد بھی ہیں۔ زمین کو نمکین سمندری پانی سے بچانا۔ یہ کنویں زمینی پانی کو روک لیتے ہیں تاکہ سمندر کا کھارا پانی مزید اندر تک نہ جا سکے اور زرخیز زمین کو خراب نہ کر دے۔ نمک نکال کر فروخت کرنا۔ گرم اور خشک موسم کی وجہ سے ان گڑھوں کے اندر موجود پانی تیزی سے بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے قدرتی نمک، جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ یوں یہ تمام گڑھے اصل میں قدرتی سلٹ ایواپریشن پوائنٹس یا نمک بنانے کے تالاب بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے نمک بنانے کے تالاب 2023 کی یوکرائن کی سیٹلائٹ تصاویر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جو دکھاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں انسان کس طرح حالات کے مطابق زمین کو استعمال کرتا ہے۔ یہ منظر 2023 میں لی گئی یوکرین کی ایک ایئر بیس کا ہے۔ تصویر میں آپ جس طیارے کو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے خطرناک ترین اسٹریٹجک بمبار طیاروں میں سے ایک ہے، ٹوپولیو Tu-95۔ مگر اصل حیرت کی بات یہ طیارہ نہیں بلکہ اس کے اوپر نظر آنے والے کالے رنگ کے گول دائرے ہیں۔ اگر اسی جگہ کی 1 سال پرانی سیٹلائٹ تصویر دیکھی جائے تو طیارے پر ایسی کوئی نشانی موجود نہیں تھی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کالے دائرے آخر ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصویر روس یوکرین جنگ کے ابتدائی دنوں میں لی گئی اور طیارے کے اوپر رکھے گئے یہ سیاہ دائرے اصل میں گاڑیوں کے پرانے ٹائر ہیں۔ جی ہاں، پورے کے پورے ٹائر اسٹریٹجک بمبار کے اوپر رکھ دیے گئے۔ لیکن کیوں؟ اس کا مقصد ہے آپٹیکل کیموفلیج، یعنی طیارے کی اصل شکل و صورت کو آنکھوں اور مشینوں دونوں سے چھپانا۔ کیونکہ ٹائر ربڑ کے بنتے ہیں، جب ڈرونز یا میزائلز کے اندر موجود آٹومیٹڈ ٹارگٹ ریکگنیشن سسٹم ریڈار یا لیزر ویوز خارج کرتے ہیں تو یہ لہریں ٹائروں سے ٹکرا کر طیارے کی اصل ڈیجیٹل شیپ کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس بگڑی ہوئی شیپ کی وجہ سے ڈرون یا میزائل طیارے کو صحیح طرح شناخت نہیں کر پاتے۔
اور ٹارگٹ لاک کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں چند عام سے گاڑیوں کے ٹائر اربوں ڈالر مالیت کے جنگی سسٹمز کو مؤثر طریقے سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دنیا کے چند پر اسرار اور عجیب لوکیشنز کی طرف، جہاں زمین کی قدرتی تخلیقات آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ ریت کے بے شمار ٹیلوں کے بیچ ایک ایسا خوبصورت جیولوجیکل فارمیشن موجود ہے جسے 2013 میں سیٹلائٹ امیجز میں قید کیا گیا۔ بظاہر یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ایک قدیم آتش فشانی پہاڑ رہا ہو، جس کا کریٹر یا میگما چیمبر اب زمین پر آشکار ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے یہاں کسی قسم کی آتش فشانی سرگرمی نہیں ہوئی، اور یہ قدرتی مظہر خاموشی سے وقت کی کہانی سناتا رہتا ہے۔ یہی ہے وہ لمحہ جب قدرت نے زمین کے راز کھول کر دکھائے اور ہم سب کے لیے ایک حیرت انگیز منظر چھوڑا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ POA کی یہ ویڈیو بھی دل کھول کر لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور اپنے قیمتی کمنٹس سے اپنی رائے ضرور دیں گے۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، جہاں زمین کے مزید راز آپ کے سامنے آئیں گے۔